تم سے دعا کی بس آپ کو لفظ بس پہ غور نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کو جاری رکھنا ہے. دنیادار کے نام پر نہیں بلکہ احمد مختار کے نام پر بیٹھے. آج ہماری رات کسی دنیادار کے نام نہیں بلکہ احمد مختار کے نام ہے, اور جس کی رات احمد مختار کے نام ہو اس کی قسمت یہاں بھی سنورتی ہے وہاں بھی سنورتی ہے. تو جو لوگ یہ سامنے نظر آ رہے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ صرف یہی لوگ حضرت وگڑیا شاہ پیر رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والے ہیں. یہی لوگ لگتا ہے عرس میں آئے ہیں, اور ایسا لگتا ہے یہ سب دیوار کی محبت میں آئے ہیں. جو لوگ حضرت وگڑیا شاہ پیر رحمت اللہ علیہ سے محبت جتنی کرتے ہوں, وہ جن کے کانوں تک میری آواز پہنچ رہی ہو, مؤدبانہ پرخلوص گزارش ہے کہ براہ کرم جلسے گاہ کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ آپ کو پورے کا پورا فائدہ ہو. آپ یہاں آئیں گے آپ کی قسمت سنور جائے گی, کیونکہ وہ دربار ہے جو آتا ہے, جو جھک گیا وہ سنور گیا, جو اکڑ گیا وہ اکھڑ گیا, اور جو اکھڑ گیا وہ بگڑ گیا. جس کا یہاں بھی بگڑا وہاں بھی بگڑا, جو یہاں بگڑ جاتا ہے وہاں بھی بگڑتا ہوا نظر آتا ہے. میرے بھائی, آپ بڑے اچھے دربار میں آئے ہیں, ایسے دربار میں آئے ہیں جو آپ مانگیں گے مانگنے سے سوا پائیں گے. تو آپ محبتوں کا ازالہ کریں. آپ برائے کرم تھوڑی دیر کے لیے جلسے گاہ کے اندر تشریف لے آئیں. یقین جانے ابھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, یقین جانے ابھی میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کچھ لوگ راستے کی محبت میں آئے ہیں, کچھ لوگ راستے پہ ٹہل رہے ہیں, اور کچھ لوگ دیوار پہ ہیں, کچھ لوگ ادھر ادھر ٹہل رہے ہیں. اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ خوش نصیب چومنے گیا, خوش نصیب چومنے گیا اور بد نصیب گھومنے گیا. خوش نصیب چومنے گیا اور بد نصیب گھومنے گیا. چوم کے میں پھول بن گیا اور گھوم کے وہ خار ہو گیا. اب یہاں جاننا یہ ہے, پتہ یہ لگانا ہے کہ کون چومنے آیا ہے, کون گھومنے آیا ہے. جو چومے گا وہ سنور جائے گا, جو گھومے گا وہ اکھڑ جائے گا, جو اکھڑ جائے گا اس کا حشر کیا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں. آپ حضرات کے کانوں تک اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو آپ حضرات برائے کرم جلد سے جلد جلسے گاہ کے اندر تشریف لائیں. بڑی بڑی عظیم ہستیاں, ایسی آوازیں آپ کے سامنے, آپ کے یہاں پر جلوہ بور ہیں جن کے نام ایسے ہیں جو تنہا ایک جلسے میں ایک جلسے کو ہینڈل کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں, جن کی آواز میں اللہ رب العزت نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ آپ سنیں گے یقیناً جانے مچلیں گے, اور جب مچلیں گے تو منہ کو کھولیں گے تب بولیں گے. آپ کو ابھی بلوانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سبحان اللہ بولے, آپ کو اچھا لگے تو سبحان اللہ بولے, اگر نہ اچھا لگے, جس کو جب اچھا لگے تب سبحان اللہ بولے. ایک جگہ مشاعرہ ہو رہا تھا, گاؤں کے لوگ بہت اچھے انداز میں سنے. جب سننے کے بعد کچھ لوگ سفر کیے, 2 لوگ اس میں سے سفر کرتے ہیں, ممبئی پہنچ جاتے ہیں. ممبئی پہنچنے کے بعد 3 دن کے بعد ایک نے مچل کے کہا سبحان اللہ. کیا کہا؟ سبحان اللہ. جب اس نے کہا تو دوسرے نے پوچھا بھائی کیا بات ہے, یہاں تو کوئی بولنے کی جگہ نہ تھی, یہاں کیوں بولے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے, ماجرا یہ ہے, معاملہ یہ ہے, اصل میں وجہ یہ ہے. کل اس 3 دن پہلے جب مشاعرہ ہو رہا تھا تو فلاں شاعر نے جو شعر پڑھا تھا آج سمجھ میں آیا ہے, تو جب سمجھ میں آئے تب بولیں, لیکن ابھی بولیں گے تو فائدہ زیادہ ہوگا, کیونکہ آج یہ دولہا بنے ہیں. یقین جانے اگر وقت ملتا تو بتاتا کہ کیسے دولہا بنے ہیں, اور ثابت کرتا کہ آج ویسے تو یہ روزانہ نوازا کرتے ہیں, آج کچھ زیادہ ہی نوازنے والے ہیں. یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں, جو ان کی بارگاہ میں آتا ہے وہ اپنی جھولی کو پھیلاتا ہے, اس کی جھولی کو گوہر مراد سے پر کر کے آنا اس کا کام
ہوتا ہے, بھیجنا ان کا کام ہوا کرتا ہے. تو اب آئیے بلا کسی تاخیر کے بڑے بڑے شعراء تشریف فرما ہے, اسٹیج پر رونق افروز ہے. میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں بولوں, میں بس چند لمحے کے لیے میں آ گیا آپ کے سامنے, اور اس لیے آ گیا کہ میری آواز ابھی بھی جو حضرات سن رہے ہیں, میری آواز, میری آنکھیں جن لوگوں کو دیکھ رہی ہیں, یقین جانے تشریف لے آئے. بڑی دیر سے یہ جلسہ چل رہا ہے, یہ اللہ کے مقرب بندے کا عرس چل رہا ہے. تو آپ حضرات عرس میں اگر آئے ہیں تو جلسے گاہ میں بیٹھیں تاکہ فائدہ اتنا لے کر کے جائیں, اتنا لے کر کے جائیں جتنا آپ گھر میں رکھ نہ سکیں, جتنا آپ کے گھر میں سمائے نہیں. تو آئیے بلا کسی تاخیر کے ایک ایسی آواز کو آپ کے حوالے کرتا ہوں جو ماڑا ودر کی سرزمین سے چل کر کے آئی ہے. اس کی آواز میں ایسی کشش ہے گویا کہ کوئل کی کوک ہے. اس کی شہرت کا ڈنکا بجا تو بجتا ہی چلا گیا. وہ نعت جب پڑھتا ہے تو ایسی نعت پڑھتا ہے, یقین جانے ابھی آپ کو میں بتاؤں گا تو آپ سمجھ لیں گے مبالغہ کر رہے ہیں, لیکن یقین جانے مجھے بتانے سے پتا چلا ہے, حالانکہ پہلی ملاقات میری بھی ہے, مجھے بتانے سے پتا چلا ہے کہ بڑے اچھے نعت خواں ہیں. اللہ رب العزت نے ایسی آواز میں تاثیر رکھی ہے, آواز بڑی اچھی ہے, بڑا پیارا کلام پڑھتے ہیں. اب آئیے آپ کے سامنے بڑا پیارا شعر کہہ کر کے حضرت کو دعوت دیتا ہوں. ایسا شعر پڑھتا ہوں. ابھی 24 مئی کو میرے استاد محترم خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا. انہی کا لکھا ہوا شعر آپ کے سامنے کرتا ہوں. نعت پڑھنے کا مزہ تبھی آئے گا. حضور مفتی نظام الدین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, قلب میں نعت نبی سے وہ جلا پائی کی بس بولیں بھائی, بولیں, منہ کھولیں, ایسے مزہ نہیں آنے والا. قلب نے نعت نبی سے وہ جلا پائی کی بس, یوں ہوئی روشن میرے دل کی تنہائی کی بس. قلب نے نعت نبی سے وہ جلا پائی کی بس, یوں ہوئی روشن دل کی میرے تنہائی کی بس. اور آگے لکھتے ہیں کہ وہ لعاب مصطفیٰ تھا یا کی اکسیر حیات, وہ لعاب مصطفیٰ تھا. علماء کرام کی خصوصی توجہ چاہتا ہوں. وہ لعاب مصطفیٰ تھا یا کی اکسیر حیات, غار میں صدیق نے ایسی شفا پائی کی بس, غار میں صدیق نے ایسی شفا پائی کی بس. یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, بڑی محبتوں سے سن رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ لوگ نعت پڑھنے والوں کا ہی خیال کرتے ہیں, لیکن یہاں تو نقبہ کا بھی خیال کرتے ہیں. بڑی محبت سے سن رہے ہیں. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ غار میں صدیق نے ایسی شفا پائی کی بس. اور آگے لکھتے ہیں یوں تو کہیے شافعِ روزے جزا کام آ گئے, یوں تو کہیے شافعِ روزے جزا کام آ گئے, ورنہ ہوتی حشر میں ایسی رسوائی کی بس, ورنہ ہوتی حشر میں ایسی رسوائی کی بس. اور مفتی صاحب اور آگے لکھتے ہیں کہ حشر میں لے کر چلے, حشر میں لے کر فرشتے جب چلے سوئے جہیم, حشر میں لے کر فرشتے جب چلے سوئے جہیم, حشر میں لے کر فرشتے جب چلے سوئے جہیم, ان کے رحمت کی طرف سے ایک صدا آئی کی بس, ان کے رحمت کی طرف سے ایک صدا آئی کی بس. بس آخری مصرع آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مفتی صاحب کہتے ہیں نوری لکھتے پڑھتے رہنا نعت پاک مصطفیٰ. بولیں, منہ کھولیں, اور آواز میں ایسی آواز ہو کہ یہ دیواریں بھی گواہی دیں, یہ پیڑ کی پتیاں بھی گواہی دیں, یہ گواہی دیں گی. یقین جانے ایسی گواہی دیں گی, ایسی گواہی دیں گے. آپ سمجھتے ہیں یہ گونگے, یہ بول نہیں سکتے ہیں, لیکن یہ وہاں بولیں گے, یہ بھی منہ کھولیں گے, آپ کی گواہی دیں گے. تو مفتی صاحب لکھتے ہیں وہ لعاب مصطفیٰ تھا یا کی اکسیر حیات, وہ لعاب
مصطفیٰ تھا یا کہ اکثیر حیات، غار میں صدیق نے ایسی شفا پائی کہ بس نوری لکھتے پڑھتے رہنا نعت پاک مصطفیٰ، نوری لکھتے پڑھتے رہنا نعت پاک مصطفیٰ، عالم ایسی اس سے ہوگی، عالم میں ایسی پذیرائی کی بس، اس سے ہوگی عالم میں ایسی پذیرائی کی بس۔ اور ایک شعر مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میری کشتی پر لکھا تھا نام پاک مصطفیٰ، میری کشتی پر لکھا تھا نام پاک مصطفیٰ، میری کشتی پر لکھا تھا نام پاک مصطفیٰ، نہ میری کشتی پر لکھا تھا نام پاک مصطفیٰ، میری کشتی پر لکھا تھا نام پاک مصطفیٰ، نام نامی دیکھ کر موج ایسی گھبرائی کی بس، نام نامی دیکھ کر موج ایسی گھبرائی کی بس۔ اب آئیے اپنے آنے والے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کر لیں۔ علی جناب عبد المتین صاحب جو ماڑا ودر کی سرزمین سے چل کر کے آئے ہیں، آئیے اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت کی چھاؤں میں کر لیں۔ ایک بار اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور ہاتھوں کو جھنڈیاں بنائیں اور نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عرس مقدس، زندہ باد، عرس مقدس، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لخمسة بها حر الوضاء حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناء امام فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ علیہ رسول، اولاد نبی، اولاد علی ہمیں سنا رہے تھے، اور ہمارے خطیب صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں نقابت پیش کی۔ میں ان کا بھی بڑے تہہ دل سے شکر گزار ہوں، اور آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہو جاؤں گا اگر آپ لوگ محفل کا ادب کرتے ہو ایک مرتبہ آگے کی طرف آ جائیں، ہے جی، آگے آ جائیں، اس جگہ کو پر کر دے تاکہ محفل کا ادب رہ جائے۔ اور محفل با ادب وہ نہیں کہتے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، ہے جی۔ تو ہم بے شک سنی ادب والا ہوتا ہے الحمدللہ، اور جو سنی ہوتا ہے نا وہ نظریے سے پہچان لیا جاتا ہے، بہت سبحان اللہ، ہے جی۔ ماشاءاللہ بڑے نورانی چہرے والے سنی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آئیے بلا تاخیر ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ رسول اللہ۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے قدموں میں جو گئے غیر کو کیا دیکھے، آقا تیرے قدموں میں جو گئے غیر کو کیا
تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا اور تیری کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا بولے سبحان اللہ چل کر کہہ دے جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اور دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے یہ ایسا سجدہ جیسے زمین پہ سر نہ لگے سمجھ میں آیا کہ اوپر سے گیا ہے جی سجدہ تبھی ہوتا ہے جب سر زمین پہ لگتا ہے اور عشق نبی کی لگن تبھی ہوتی ہے جب دل کے اندر اہل بیت اور مصطفیٰ کی محبت ہوتی ہے تبھی وہ انسان مسلمان بنا جاتا ہے شعر کو سمجھے دلوں میں عشق نبی کی لگن اگر نہ لگے یہ ایسا سجدہ جیسے زمین پہ سر نہ لگے اور زبوری میری یا رسول اللہ زبوری میری دعا تو یہی ہے شام و شغل میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے حضور نے فرمایا کہ ہر شخص کو اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے ہے جی اور ہم لوگوں کا تو اس وطن کے اندر ہم لوگوں کا خون ہے بھائی میرے وطن کو کسی کی بری نظر نہ لگے اول سے آخر تک مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حبیب اللہ آئیے فرمائش کے مطابق شروعاتی آغاز حمد پاک کے مصطفیٰ کے آقا اور مصطفیٰ کو پیدا کرنے والا لب ہے جس نے مصطفیٰ کو پیدا کیا اسی رب کی بارگاہ کے اندر آئیے چند اشعار حمد پاک کے مصطفیٰ کے پیش کر رہا ہوں ہو سکے تو اللہ کے ذکر کے اندر شامل ہو جائیے گا کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلوں کی ٹھنڈک اللہ کے ذکر کے اندر ہے بھائی تو اللہ کا ذکر کریں گے نا مل کر بولے انشاءاللہ آئیے پھر پڑھتے ہیں اللہ دا نام لیں گے مولا دا نام لیں گے اللہ دا نام لیں گے مولا دا نام لیں گے اللہ دا نام لیں گے مولا دا نام لیں گے شاغ لیں گے اللہ
یہ دنیا فانی ہے جی، یہ دنیا فنا ہو جانے والی، باقی رہنے والی ذات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ میرے رب تبارک و تعالیٰ کی۔ دیکھو میں ایک بات بتا دوں کہ میں نا بولتی ہوئی محفل کا عادی ہوں حضرت، بولتی ہوئی محفل کا عادی ہوں، ہے جی۔ ایک آپ کو حدیث پاک سناؤ، انشاءاللہ مچل جائے گا۔ اگر دل میں لگے نا، اگر دل میں لگے گی نا تو سمجھ جاؤ گے، اگر دل میں لگے گی تو سمجھ جاؤ گے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہے مومن، غور سے سنیے گا، کون فرماتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں۔ پہلے نمبر میں تو مومنوں کا ایمان ہے کہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان اپنا رخ بدل سکتا ہے، لیکن آقا کا بتایا ہوا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے جی۔ آقا فرماتے ہیں جو بندہ ہے مومن میری محفل میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، علماء کرام بیٹھے ہیں جی، جو بندہ ہے مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے گا، جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ اب ایک مرتبہ سبحان اللہ کہو گے تو ایک درخت، دو مرتبہ کہو گے تو دو درخت، پوری محفل میں کہتے رہو گے تو باغیچے کھڑے ہو جائیں گے۔ چاہیے نا باغیچے؟ کہاں پر؟ جنت میں۔ یہ دنیاوی باغات تو چند بیگھے کے ہوتے ہیں، 100 بیگھا ایناتی ودارے نہ ہوئے، پر وہ وہاں پر اس درخت کے پتے کی، میں آپ کو علماء کرام بتاتے ہیں اس پتے کی مقدار کتنی ہوگی پتہ ہے؟ اگر 70 سالوں تک کسی تیز گھوڑے کو دوڑایا جائے نا تب بھی جا کر اس پتے کی مقدار ختم نہیں ہوگی، اور اس کے ہر پتے پر لکھا ہوگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ایسا درخت اگر آپ لوگوں کو جنت میں چاہیے تو کہیں گے سبحان اللہ، ہے جی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اگر باقی رہنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ میرے رب کی ہے۔ بس اسی بات کو فرماتے اللہ باقی بالکل فانی ہے، اللہ
کچھ تیرا نہ کچھ میرا ہوگا پھر انسان ہوگا پھر انسان سب کچھ جانے جان بوجھ کے بنے ہیں کیوں الجان بنے ہیں کیوں الجان تارا اور سکندر جیسے تارا اور سکندر جیسے شہنشاہ علی شاہ لاکھوں من مٹی میں سو گئے بڑے بڑے سلطان تیری کیا اوقات بندے 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 کچھ بھی نہیں گئے تو اللہ وہ باقی بالکل لیوانے اللہ وہ باقی بالکل لیوانے اللہ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں گئے جلوے تیرے سیر سنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ نور محمد صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں جگہ بھی جاؤں دنیا میں جلوے تیرے سیر سنگ یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یہ کہہ کے حیدر نے سجدے میں رکھی پیشانی اللہ وہ باقی بالکل لیوانے اللہ وہ باقی بالکل لیوانے اللہ 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 میں چاہتا ہوں یہ جو ابھی آواز آئی تھی نا وہ سلام تک رہنی چاہیے رہے گی نا انشاءاللہ ہے جی کیونکہ ابھی فرمائش ہے آپ لوگوں کی جو بتائی ہوئی ہے نا وہی پڑھنے والا ہوں میں اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں ڈالنے والا ہے جی ہم چاہتے ہیں کہ وہی چیز رہے تو ایک مرتبہ مل کر درود پاک پڑھیں اب مائک سے آواز نہیں آئے گی اب مائک سے آواز نہیں آئے گی مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم نعت پاک مصطفیٰ کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو ہر اشعار کے آخر میں کہنا یا رسول اللہ کہیں گے نا انشاءاللہ دیکھو آقا کو پکارنا ہے میں آپ کو ایک غوث اعظم کا قول بتاتا ہوں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مغرب میں ہو باپو ذہن رکھنا میرا مرید اگر مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں میرا مرید اگر مغرب میں ہو مارو مرید اتر مان ہوں دکشن مان میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہوں
اور پھر وہ میرا مرید مشرق سے پکارے المدد یا غوث اعظم، تو میں اعظم کا ماں ختم ہونے سے پہلے اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم مانتے یہ کس نے فرمایا؟ غوث اعظم نے. تو پھر آقا کو ہم پکاریں گے ہیں جی. کس کو پکاریں گے؟ آقا کو پکاریں گے. بھائی آقا سے بڑا تو کوئی پیر نہیں ہے نا، ہے جی. تو بس اسی بات کو ذہن نشین رکھ لے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. وہ سنتے ہیں، ہم جانتے تو ہم پکاریں گے نا انشاءاللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول 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 شروع سے میں بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ، شروع سے بس اس امت کا نعرہ یا رسول اللہ. بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ الحمدللہ. کھانا کھا کر بیٹھے ہو نا، پتہ ہے وہ کھانا کیوں کھایا آپ نے؟ ہے جی پتہ ہے؟ سنیے. بڑا لجپال گئے تیرا کرانا یا رسول اللہ، 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 بڑا لجپال گئے تیرا کرانا یا رسول اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلتا گئے زمانہ یا رسول اللہ، رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ. کون پلتا ہے آقا کے ٹکڑوں پر؟ جو بھی پلتا ہے نا وہ سیدھا ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ 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 یا رسول اللہ. صحیح مسلم میں لکھا گئے صحیح مسلم ایک کتاب کا نام ہے، جو بڑی کتاب ہے، جو درس نظامیہ کے اندر آخری والی جماعتوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے عالم کلاس کے اندر. بخاری کے بعد اگر کسی کو لیتے تو صحیح مسلم ہوتی ہے. حدیثوں کی کتاب ہے، جس کو معتبر کتابوں میں سے سب سے زیادہ معتبر کتاب مانا جاتا ہے تو وہ ہے صحیح مسلم. ہے جی، اس کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں. ہاں صحیح مسلم میں لکھا گئے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا گئے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا گئے صحابہ نے لگایا تھا، صحیح مسلم میں لکھا گئے صحابہ نے لگایا تھا. مدینے کی گلی کو جو جارا یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ رسول
اب روایت پیش کر رہے ہیں ہاں علی فرماتے گئے جب غم کون فرما رہا ہے چوتھا یار جس کو آقا نے اپنے بستر پر سلایا ہے جی ولایت جس کے گھرانے سے نکلی ہو جو داماد مصطفیٰ ہو جو علم کا دروازہ ہو ہے جی وہ فرما رہا ہے اتنا معتبر شخص فرما رہا ہو اور وہ کیسا فرمائے گا سنیے ہاں علی فرماتے گئے جب نبی کے ساگت چلتے علی فرماتے گئے جب نبی کے ساگت چلتے تھے علی فرماتے گئے جب ہم نبی کے ساگت چلتے تھے علی فرماتے گئے جب نبی کے ساگت چلتے تھے علی فرماتے گئے جب نبی کے ساگت چلتے تھے پہاڑوں پتھروں نے بھی پکارا یا رسول رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پتہ ہے اوپر سے گیا جنگ یمامہ علماء کرام بیٹھے انہیں پتہ ہوگا ایک یمامہ نام کی جنگ ہوئی تھی جس کے اندر 70 صحابی رسول شہید کیے گئے تھے اور اس کے اندر 35 حافظ قرآن تھے ہیں جی اب ان دونوں کے اندر فرق کیسے کرنا پتہ نہیں چلتا تھا وہ لوگ بھی داڑھی والے یہ لوگ بھی داڑھی والے مسلمان بھی داڑھی رکھتے تھے اس وقت اور عرب کے اندر تو یہ فیشن تھا کہ وہاں پر ہر انسان داڑھی رکھتا چاہے اپنی قوم کا ہو یا دیگر قوم کا ہو اب وہ بھی داڑھی رکھتے تھے وہ بھی داڑھی رکھتے تھے اب مسلمان کے اوپر داڑھی امامہ ان لوگوں کے اوپر بھی داڑھی امامہ ان دونوں میں فرق کرے تو کرے کیسے پہچانے کہ یہ کون ہے جی پہچانے تو کیسے پہچانے اسی بات کو فرماتے ہاں یمامہ جنگ میں کو نبی تکبیر پڑھتے تھے 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 فرق تھا مومن اور کافر میں یہ نعرہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا 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 رسول اللہ یہ شعر اس نعت کا آخری اور یہ نعت کی جان اس میں کیونکہ ہم لوگوں کا عقیدہ ہے میں نے بتایا نا ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام اسی بات کو فرماتے ہیں غور سے سنیے گا قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے قسم رب کی میرے آقا سماعت کر رہے ہوں گے ذرا تم بھی لگاؤ مل کر نعرہ یا رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ پورا مجمع مل کر کہہ دے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا غوث. ابھی بھی آواز چاہیے، اتنی نہیں آئی، چاہیے اتنی نہیں آئی، آئے گی انشاءاللہ، آئے گی نا انشاءاللہ. مجھے لگتا ہے کہ چارج بیٹری کرے گی کلام الامام. ہے جی کلام الامام شاید لگتا ہے کہ چارج کر دے. ہے جی ہو جاؤ گے چارج انشاءاللہ. ابھی ہمیں حضرت علی کو بھی سننا ہے. جو بچے تن کا جد ہے بھائی اس کو سننا ہے جی. چلے ایک مرتبہ درود پاک مل کر اور پیار سے سنا دے. پھر میں آپ کو کلام الامام سناتا ہوں اور وہ بھی تضمین کے ساتھ سناتا ہوں. کہے سبحان اللہ. مل کر پڑھے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں کوئی دنیا قوم یا سید نظارہ تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں رمتا تیرا وہ جو حاکم قوم یا سید نظارہ ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے. ان کے کرم کی بات نہ پوچھو نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا نہیں مانگنے والا. خود کو کون جیسا اس سے بہتر میرے مالک مجھے جاہل کر دے. کچھ بشر ہونے کے ناطے
خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ان کی آقا کہیں کیا فرش والے واللہ فرش والے واللہ فرش والے واللہ فرش والے واللہ فرش والے تیری شوقت کا لو کیا جانے خوش روا عرش پہ اڑتا تیرا خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا سرگش برگت ریگے گزر دل برگش برگت ریگے گزر سرگش برگت ریگے گزر دل برگش برگت ریگے گزر ملکوت و ملکم کوگیش لگی وہ جو تجھ سے عیانگی بلغ العلا بکمالگی کشفاغ تجا بجمالگی حسنت گجمی خصالگی صلو علیہ وآلہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور لیکن رضا نے لیکن رضا نے ختم سکر اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خوش روا عرش پہ اڑتا تیرا کیا جو تو کرم ہے